السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وشفیع المذنبین انیس الفقراء والمساکین سیدنا وحبیبنا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا مولانا نبی القاسم محمد، ثم الصلاة والسلام علی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین، فلعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد، فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ گفتگو جاری اور ساری ہے، اور اس آیات کے ذیل میں اور ماہ مبارک کا مہینہ ہے، اور اس مناسبت سے کہ روزے کا جو فلسفہ ہے اور یہ مہینہ جو مغفرت کا مہینہ ہے، دعاؤں کا مہینہ ہے، توبہ اور استغفار کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں جو بھی انسان اجر انجام دے، جو بھی عمل انجام دے، تو پروردگار ثواب اس کا اجر بڑھا دیتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس مہینے میں جو پروردگار نے نعمتوں کا دسترخوان جو بچھا رکھا ہے، بے شمار نعمتیں ہیں، اور انسان کو چاہیے کہ ان نعمتوں سے فائدہ اٹھائے۔ ایسا نہ ہو کہ مثلاً ایام گزر جائے، جیسا کہ آپ دیکھیں کہ آج 12 روزہ ہو گیا، 12 بھی ختم ہے، مغرب سے قریب ہیں ہم آپ، تو ایسا نہ ہو کہ اسی طریقے سے یہ ایام بھی گزر جائے، اور جس طریقے سے ہم پہلے جہاں تھے ہم وہیں ہیں۔ نہیں، یہ جو پروردگار کی جو نعمتیں ہیں اس ماہ مبارک میں، تو ہمیں چاہیے کہ ان نعمتوں سے استفادہ کریں۔ تو اب آپ دیکھیں تو وہ نعمت کیا ہے؟ نعمت، سب سے بڑی نعمت تو یہی روزہ ہے، سب سے بڑی نعمت یہ روزہ ہے۔ ہو سکتا ہے انسان یہ سوچے کہ نہیں، نعمت سے مراد جو ہے یہ ہے کہ مثلاً جو ہے کھانا پینا، تو نہیں، معنوی نعمت، روحانی نعمت، معنوی قرآن جو بہار کا مہینہ ہے۔ تو اب یہ جو نعمت ہے، مادی نعمت، تو ظاہر سی بات ہے یہ تو ہم جو ہے سال بھر استفادہ کرتے رہتے ہیں، اس سے سال بھر استفادہ کرتے رہتے ہیں، اور وہ الگ مسئلہ ہے کہ سال بھر تو ہم کھاتے پیتے رہتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں۔ یہ الگ چیز ہے کہ اس مہینے میں ہم زیادہ اہتمام کرتے ہیں، اور اس مہینے میں اگر نہ ہو تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ روزہ جو ہے بڑا پھیکا گیا اس سال کا، یعنی اگر جو ہے اہتمام میں تھوڑا سادگی ہو جائے تو یہ ہوا کہ پھیکا گیا روزہ ہے نا، ورنہ جو ہے سال بھر ہم اہتمام کرتے ہیں، 11 مہینہ ہم اہتمام کرتے ہیں۔ یہ ظاہری نعمت جو ہے مادی نعمت، اور اس مہینے میں تھوڑا زیادہ اہتمام کرتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ جو نعمت ہے، جو یہ ظاہری نعمت، تو اب آج تھوڑا سا اس سلسلے سے گفتگو ہو جائے، پھر معنوی نعمت سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے کہ اب یہ جو نعمت ہے، تو پروردگار نے تو وعدہ کیا ہے کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین میں کوئی جاندار چیز ایسی نہیں ہے کہ جس تک رزق پہنچانا ہم نے اپنے ذمے نہ لیا ہو، نا۔ اس مہینے میں رزق میں اور زیادہ وسعت ہو جاتا ہے، اور زیادہ جو ہے نا برکت ہو جاتی ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو رزق پروردگار نے وعدہ کیا ہے کہ ہم جو ہے ہر جاندار تک رزق پہنچائیں گے۔ تو ادھم ابراہیم یہ بلخ کے بادشاہ تھے، تو دیکھیے کتنا دقیق واقعہ ہے، بلخ کے بادشاہ تھے۔ تو یہ جو ہے ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، اپنے محل کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے،
اب جو بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ یہ فقیر آیا ہے، اور آنے کے بعد جو ہے بیٹھ گیا. دیکھا محل کے باہر، محل کے اوپر سے دیکھ رہے ہیں کہ بیٹھ گیا. اور اس کے بعد جو ہے گٹھری پوٹلی جو ہے کھولنے کے بعد اس میں سے خشک روٹی نکالنے کے بعد کھایا، اور کھانے کے بعد اللہ کا شکر بجا لایا اور پھر سو گیا. تو ابراہیم ادہم یہ جو بادشاہ تھے، تو جب انہوں نے دیکھا تو کہا کہ ایک فقیر، ایک غریب جو ہے خشک روٹی کھا کر اور اللہ کا شکر بجا لا رہا ہے اور سو جا رہا ہے، اور ہم جو یہ حکومت کر رہے ہیں نا، بادشاہی کر رہے ہیں، اور ایک غریب ہے. اب جب اس منظر کو دیکھا تو انہوں نے کیا کہا کہ یہ سب چیزیں جو ہے حکومت، دولت، یہ سب لیے گھوم رہے ہیں نا، اور یہ شخص جو ہے خشک روٹی کھا کر شکر بجا لا رہا ہے، لہٰذا جو ہے انہوں نے تمام چیزوں کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا ہے نا. اب اس کے بعد جو ہے صرف اللہ کی عبادت کر رہے تھے، اور تمام دولت تھا سب تقسیم کر دیا. اور اس کے بعد پرانا لباس پہن کر ایک مرتبہ حمام میں گئے کہ تاکہ نہا لیں. حمام بچوں کے لیے کہ حمام جو اس طریقے کے نہیں جو ہمارے گھروں میں ہوتا ہے، حمام جو ہے شاور ہے، ہاؤس ہے بہت بڑا. تو بہرحال وہ حمام جو عمومی حمام، تو یہ حمام جانا چاہ رہے تھے کہ جائیں نہا لیں، غسل کر لیں. تو جب جانا چاہ رہے تھے تو حمام کے مالک نے روک دیا، اس لیے کہ ان کا لباس جو ہے پھٹا اور پرانا تھا. یعنی دیکھا یہ غریب، یہ فقیر ہے، تو روک دیا کہ یہ کیا پیسہ دے گا، تو حمام کے اندر داخل نہیں ہونے دیا. تب ابراہیم ادہم نے کہا کہ جب ایک حمام والا ہے نا بغیر پیسے کے اپنے حمام میں داخل نہیں ہونے دے رہا ہے، تو پروردگار بغیر عمل کے جنت میں کیسے داخل ہونے دے گا، ہے نا. تو ہمیں حیرت ہے فرزندان آدم پہ، ہمیں ان انسانوں پہ حیرت ہے، ہمیں تعجب ہے کہ یہ جو ہے کیسے سوچتے ہیں کہ ہم بغیر عمل کے جنت میں چلے جائیں گے، کہ جب ایک حمام اعلیٰ داخل نہیں ہونے دے رہا ہے. تو یہ ابراہیم ادہم تھے. تو اب آپ سنیں کہ اسی سلسلے سے ان کا واقعہ ملتا ہے کہ دیکھیں اللہ جو ہے کس طریقے سے رزق پہنچاتا ہے نا. ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کہ پروردگار جو ہے کس طریقے سے، کس وسیلے سے، کس ذرائع سے، تینہی کے سلسلے سے ملتا ہے. روایت میں ابراہیم ادہم یہ ملتا ہے کہ یہ چلے، بادشاہ تھے، بلخ یہ بادشاہ تھے، اپنے لشکر کے ساتھ جو ہے شکار کرنے کے لیے چلے. تو راستے میں ایک جگہ قیام کیا، لشکر والے بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد اب نکالا کھانا، دسترخوان لگ گیا، سفرہ چن دیا. اب جو ہے بکرے کا ران، گوشت دسترخوان پہ رکھا، اور جیسے ہی رکھا گیا کہ ایک پرندہ آیا، ایک پرندہ اڑتا ہوا آیا اور حملہ کیا. حملہ کرنے کے بعد وہ گوشت لے کر چلا گیا، بکری کا ران گوشت جو تھا وہ لے کر چلا گیا. ابراہیم ادہم نے کہا لشکر والوں سے، دیکھو اس کا پیچھا کرو. اب لشکر والے گئے. اب جب گئے تو دیکھ کر حیرت زدہ ہو گئے. کیا دیکھا کہ ایک شخص ہے کہ جس کا ہاتھ پاؤں سب بندھے ہوئے ہیں. تو یہ پرندہ گوشت کا جو لے کر گیا، یہ ران کا ایک ٹکڑا، تو اس میں سے جو ہے اپنے چونچ سے اسے کھلا رہا ہے، اس کے منہ میں رکھ رہا ہے. اس کے ہاتھ اور پاؤں بندھے ہوئے ہیں، رکھ رہا. اب جب دیکھا لشکر والوں نے حیرت زدہ ہوئے، تعجب کرنے لگے. اب لے کر آئے اسے، وہ جو اسیر تھا لے کر آئے ابراہیم بادشاہ کے سامنے. تو دیکھا، سوال کیا یہ کیا ہوا تمہارے ساتھ، پورا واقعہ بتایا. اس نے کہا کہ ہم جو ہے گزر رہے تھے راستے سے، ہم مسافر ہیں، راستے سے گزر رہے تھے تو چند ڈاکو ملے اور سب پیسہ چھین لیا ڈاکوؤں نے، اور اس کے بعد
ہاتھ اور پاؤں باندھ کر چھوڑ دیا. کہا کہ چھوڑ دو، یہ صحرا ہے، جنگل ہے، یہ سب جانور آئیں گے اور آ کر اسے کھا جائیں گے، ختم ہو جائے گا. تو ہاتھ پاؤں باندھ دیا تاکہ کچھ کر بھی نہ سکے، بھاگ بھی نہ سکے، اور ڈال دیا کہ جانور آ کے کھا جائیں گے، اور سب سامان ہمارا لوٹ کر لے کر چلے گئے. 7 دن سے ہم اسی طریقے سے پڑے ہیں. اور پروردگار نے ایک پرندہ معین کر دیا، اور ایک پرندہ آتا ہے اور اپنے منہ سے چونچ سے جو ہے وہ کھانا کھلاتا ہے اور پانی پلاتا ہے، اپنے منہ سے جو ہے پانی پلاتا ہے، کھانا کھلاتا ہے. جب ابراہیم ادھم نے یہ واقعہ سنا، ابراہیم ادھم رونے لگے. کہا کہ ہم جو ہے ہمارے پاس تخت ہے، تاج ہے، بادشاہ ہے، تمام چیزیں ہیں نا، اور پروردگار جو ہے اس شخص تک رزق پہنچا رہا ہے، رزق پہنچا رہا ہے. یہ جو ہے رونے لگے، اور اس کے بعد جو ہے چھوڑ دیا بادشاہت کو، تمام چیزیں جو ہے نا، تخت اور تاج جو ہے چھوڑ دیا. تو بہرحال آپ دیکھیں کہ پروردگار جو ہے کس طریقے سے ہر انسان تک ہے نا رزق پہنچاتا ہے. رزق کا وعدہ کیا ہے پروردگار نے، ہے نا. ہمیں جو ہے اس مہینے میں دعا کرنی چاہیے، ہے نا، رزق کے سلسلے سے دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار جو ہے حلال رزق ہم سب کو فراہم کرے، ہے نا. حرام اگر رزق اگر حرام کھا رہا ہے تو روایت میں یہ ہے کہ پھر جو ہے 40 دن تک اس کی دعائیں جو ہے قبول نہیں ہوگی، اگر جو ہے حرام لقمہ کھا رہا ہے. اب آپ دیکھیں کہ بہت سے جو ہے ایسے ملیں گے آپ کو، ہے نا، کہ مثلا جو ہے وہ تو ہے کہ مثلا پرہیز کر رہے ہیں، بہت سے تو چلیے پرہیز نہیں کر رہے ہیں نا، معلوم ہوا کہ سود کا ہے نا، حرام دیگر ذرائع کے ذریعے ہے نا غصب کر کے کس طریقے سے. بعض جو ہے دیکھیں یہ ہے کہ اس کے اثرات جو ہے صرف ہے نا اس تک نہیں بچے جو ہے، بلکہ جو ہے حرام غذا کا جو اثرات ہوتے ہیں وہ بچوں تک منتقل ہوتے ہیں نا. بعض جو ہے خشک مقدس آپ کو مل جائیں گے، ہے نا، خشک مقدس مل جائیں گے، ہے نا، کہ مثلا جو ہے ظاہری حرام سے جو ہے نا پرہیز کر رہے ہیں، ظاہری حرام سے، ہے نا. مثلا جو ہے مرغے کی دکان تلاش کریں گے، ہے نا، مرغے کی دکان پورے شہر میں جو ہے تلاش کریں گے، مرغے کی، ہے نا، حلال گوشت جانور مرغے کی تلاش کریں گے. لیکن معلوم یہ ہوا کہ جو ہے سود کے ذریعے ہے، غصب کے ذریعے ہے، کسی کا حق مان لیا، ہے نا. یہ تمام چیزیں ہیں نا، تمام چیز حاصل کر لیا، لیکن ظاہری جو ہے مقدس بنے پھرتے ہیں، حلال گوشت کی دکان چاہیے، یہ چاہیے. بہرحال حرام غذا اگر کھا رہا ہے تو پھر جو ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. تو اب آپ دیکھیں کہ ابھی یہ تفصیل یہ حرام غذا کے سلسلے سے ایک تفصیلی گفتگو ہوگی. اب آ جائیے مختصر یہی کہ آپ دیکھیں کہ یہ رزق کے لیے جو ہے صحیح کرنا انسان کا کام ہے، کوشش کرنا انسان کا کام ہے. لیکن جو ہے اگر انسان حریص ہو جائے، حرص ہے نا، تیوا لالچ ہے نا، بس انسان جو ہے یہ سوچتا ہے کہ بس ہمارے ہی پاس دولت رہے، بس ہمارے ہی پاس رزق رہے نا، حرص، اور جتنا جو ہے ملتا جاتا ہے لیکن جو ہے اس کا جو ہے حرص اور بڑھتا جاتا ہے. تو جو مرد حریص ہو، اس کے اندر حرص ہو، تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے. ایک واقعہ سنا دے آپ کو، بہت دقیق واقعہ ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے اور ساتھ میں ان کا ایک شاگرد تھا، جناب عیسیٰ کا شاگرد تھا، ساتھ میں جا رہے تھے. کچھ دور پہنچے تو جناب عیسیٰ نے کہا کہ دیکھو شہر قریب ہے اور بھوک بھی لگی ہے، لہٰذا روٹی لے کر آؤ. یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس کتنے درہم ہے؟ اس نے کہا ہمارے پاس 2 درہم ہے. جناب عیسیٰ نے کہا کہ 1 درہم ہمارے پاس ہے، لے لو، جاؤ روٹی لے کر آؤ. تو 3 درہم ہو گئے، گیا روٹی لیا تو 3 روٹی ملا. تو اس نے یہ سوچا، راستے میں سوچا کہ 3 روٹی ملا ہے اور 2 درہم ہم نے دیا ہے، 1 درہم عیسیٰ نے دیا ہے نا. تو اب جو ہے آدھی روٹی وہ کھائیں گے یا 1.5 روٹی وہ کھائیں گے، 1.5 روٹی ہم کھائیں گے، اور 2 درہم ہمارا لگا ہے. تو لہٰذا جو 1 روٹی کھا گیا راستے میں. اب کھا گیا اور اس کے بعد جناب عیسیٰ کے پاس آیا روٹی لے کر. تو 1 روٹی جناب
عیسیٰ نے کھائی اور ایک روٹی وہ شاگرد نے کھایا۔ جب کھا چکے جناب عیسیٰ نے پوچھا کتنی روٹی ملی تھی، تو کہا کہ 2 روٹی ملی تھی۔ خیر آگے بڑھے تو راستے میں دریا پڑ گیا، تو شاگرد نے کہا کہ دریا کیسے عبور کریں گے؟ کہا کہ اللہ کا نام لے کے آؤ، ہمارا دامن پکڑ لو، اور دریا عبور کر گئے۔ جب دریا عبور کر گئے تو شاگرد نے کہا کہ یہ جو ہے اعجاز ہے اللہ کا، پروردگار نے کیا نبی دیا ہے، ایسے جو ہے ہم جو ہے معجزات و کرامات تو دیکھے نہیں۔ جب اس نے یہ کہا تو جناب عیسیٰ نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا؟ کہا ہاں ہمارے ایمان میں اضافہ ہو گیا، ایسا نبی نہیں دیکھا تھا اور کیا معجزات ہے۔ تو جناب عیسیٰ نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ کہ روٹیاں کتنی تھی؟ اس نے کہا کہ 2 روٹی۔ پھر اس کے بعد کچھ دور آگے بڑھے تو اشارے سے کھانے کا وقت ہو گیا، اشارے سے ایک ہرن کا گلہ جا رہا تھا، اشارے سے ایک ہرن کو بلایا، ہرن آیا اور اس کے بعد ذبح کیا اور گوشت بنایا اور کھائے ہوئے، اور اس کے بعد جو ہے پھر قم بإذن اللہ کہا، ٹھوکر مارا کھال پہ، اور پھر جو ہے وہ ہرن کے گلے میں دوڑتا ہوا چلا گیا۔ اب جب دیکھا تو پھر کہا کہ ایسا نبی تو ہم نے دیکھا ہی نہیں تھا کہ ہرن کو ذبح کر دیا، گوشت کھائے، پھر اس کے بعد زندہ ہو گیا ہے نا، اور یہ معجزہ ہے، اور ایسا نبی تو ایسا پیغمبر تو دیکھا نہیں۔ جب یہ کہنے لگا تو جناب عیسیٰ نے کہا کہ تمہارے ایمان میں اضافہ ہوا؟ کہا بہت زیادہ اضافہ ہو گیا، ایسا تو ہم نے نبی نہیں دیکھا۔ تو کہا یہ بتاؤ کہ روٹیاں کتنی تھیں؟ پھر اس نے کہا کہ روٹیاں 2 تھیں۔ پھر کچھ دور آگے بڑھے تو سونے کی 3 اینٹیں تھیں۔ جناب عیسیٰ بیٹھ گئے، کہا ایک اینٹ ہماری ہے، سونے کی اینٹ، ایک اینٹ تمہاری ہے، ایک اینٹ اس کی ہے جس نے تیسری روٹی کھائی ہے۔ اب جو ہے سر جھکا لیا ہے نا، شرمندہ ہو گیا اور کہنے لگا دھیرے سے آہستہ سے کہ اے اللہ کے نبی، تیسری روٹی بھی ہم نے کھائی تھی۔ تب جناب عیسیٰ نے کہا کہ یہ اینٹ بھی تم کو مبارک ہو، اب تم رکھو، اب جو ہے تم ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے، اس میں رکھ لو۔ اور اس کے بعد کہہ کر شاگرد کو چھوڑ کر جناب عیسیٰ جو ہے چلے گئے۔ جناب عیسیٰ چلے گئے، ادھر سے 3 ڈاکو آئے۔ اب جب 3 ڈاکو آئے دیکھا کہ سونے کی اینٹ ہے، ایک شخص لیے بیٹھا ہوا ہے، سونے کی اینٹ لے کے بیٹھا ہے، نہ جانے والا تھا، سوچ رہا تھا کہ تینوں نے حملہ کر دیا، قتل کر دیا، اسے قتل کر دیا۔ اب اس کے بعد تینوں بیٹھ گئے کہ 3 اینٹ ہے، 3 افراد ہیں، 3 ڈاکو تھے، بیٹھ گئے کہ ایک ایک اینٹ کھا لیں گے، اٹھا لیں گے، لے لیں گے، لے کر چلے جائیں گے ایک ایک اینٹ۔ تو پھر یہ ہوا کہ شہر قریب ہے، بھوک لگی ہے، لہٰذا روٹی جو ہے منگا لیں۔ تو ایک شخص سے کہا کہ جاؤ روٹی لے کر آؤ، شہر قریب ہے، اور کھا لیں، اس کے بعد جو ہے اینٹ تقسیم کر لیں گے، ہر ایک کے حصے میں ایک ایک اینٹ آئے گی۔ ادھر گیا روٹی لینے، تو اب اس نے یہ سوچا کہ ایسا کرتے ہیں کہ اس روٹی میں زہر ملا دیتے ہیں تاکہ وہ دونوں کھائیں گے مر جائیں گے، پھر ہم 3 اینٹ ہم لے لیں گے۔ ادھر جو 2 بیٹھے تھے انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ وہ آئے تو ہم جو ہے اس پہ حملہ کر دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے ہم آپس میں تقسیم کر لیں گے، 1.5 اینٹ اسے جو ہے قتل کر دے، ادھر جو ہے روٹی میں زہر ملا دیا، کھا کے وہ مر جائیں تو ہم سب اینٹ لے کر جائیں گے۔ اور جیسے ہی وہ روٹی لے کر آیا، اب جب روٹی لے کر آیا تو یہ دونوں نے حملہ کر دیا۔ اب جب حملہ کر دیا اسے قتل کر دیا۔ اب بیٹھ کے کہا کھا لیں، اور کھانے کے بعد جو ہے روٹی سونے کی اینٹ جو ہے تقسیم کر لیتے، پہلے روٹی کھا لیں۔ اب بیٹھے کھائے، اور جب کھا چکے تو تھوڑی دیر کے بعد یہ بھی دونوں مر گئے۔ اب کچھ دیر کے بعد جناب عیسیٰ کا ادھر سے گزر ہوا، تو جناب عیسیٰ نے کیا دیکھا کہ سونے کی 3 اینٹ رکھی ہوئی ہے اور 4 جو ہے میت پڑی ہوئی ہے۔ تو جناب عیسیٰ نے کہا کہ جو دنیا سے محبت کرتا ہے تو دنیا جو اس کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرتی ہے۔ انسان جو ہے بے حرص کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ انجام جو ہے وہی ہوتا ہے کہ انسان کے اندر جو ہے حرص پیدا ہو جاتا ہے، چاہتا ہے کہ جو کچھ ہو سب ہمارے پاس ہو، دوسرے کے پاس نہ ہو۔ اگر دوسرے کے پاس بھی کوئی چیز ہوتی ہے تو پھر انسان چاہتا ہے کہ اسے بھی ہم لے لیں، اسے بھی ہم چھین لیں، ہے نا، اسے بھی چھین لیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اس حرص سے بچنے کے لیے انسان کے لیے کہ انسان جو ہے وہ جو ہے
دین پہ عمل کرے اور جو پروردگار نے حکم دیا ہے دین کو فالو کرے، انشاءاللہ کامیاب رہے گا۔ وقت ہو گیا، 20 منٹ ہو گیا، اس لیے بات کو یہیں پہ ختم کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ پھر جو ہے گفتگو ہوگی، اور انشاءاللہ دعا میں یاد رکھیے گا، اور دعائے مجیر جو ہے یہ سلسلہ تینوں شبوں میں جو ہے پڑھتے رہیں، اور پڑھ کے پروردگار کی بارگاہ میں دعا کریں کہ پروردگار ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق دے۔ جتنے بھی شیعان حیدر کرار ہیں ان کو تمام آفات و بلیات و پریشانیوں اور مشکلات سے دور رکھے، دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے۔ پروردگار حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے حقیقی غلاموں میں شمار فرما۔ سلمکم اللہ، اللہ حفظک انشاءاللہ۔ التماس دعا۔